مفتی مملکت سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان، ان کا موقف ہر اس شخص کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ نہایت ہی خطرناک عقیدہ ہے۔ آپ کی خدمت میں اختصار سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں۔ وهذا قول اهل السنه والجماعه، یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے، وهو الذي جاءت به الانبياء عليهم الصلاه والسلام جميعا، اور اسی قول کو تمام انبیاء اور رسل کا یہ موقف رہا ہے، اور یہی ان کی بعثت کا مقصد بھی رہا ہے، وهو الذي دل عليه القران العظيم، اور یہی قرآن عظیم نے بھی اسی بات کو ثابت کیا ہے، ودلت عليه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتره، اور متواتر احادیث سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات ثابت ہے، واجمع عليه المسلمون الصحابه اور صحابہ اور مسلمانوں کا بھی یہی موقف رہا ہے، ومن بعدهم، ومن زعم ان الله في كل مكان، اور جو یہ سوچتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، فقد كفر، فقد کفر، تو اس نے گویا کہ کفر اختیار کیا۔ نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو آپ بہت ایزی نہ لیں۔ لوگوں کو آپ اکثر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، بھائی یہ بہت برا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اس عقیدے سے توبہ کیجئے، کیونکہ یہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے فقد کفر۔ یہ سن لیجئے شیخ ابن باز ایک بار پھر کیا فرما رہے ہیں۔ ومن زعم ان الله في كل مكان فقد كفر، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے فقد کفر، تو پھر اس نے گویا کہ کفر کیا، لانه مكذب لله ورسوله، اس نے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ہے، ومكذب لجماعه المسلمين، اور اس نے صرف جماعت المسلمین کو بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے فالوور ہیں، ان تمام کو جھٹلایا ہے۔ الواجب على كل من يعتقد هذا الاعتقاد ان يتوب الى الله، وہ شخص اس پر واجب ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اسے یہ چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اس گناہ کبیر سے، گناہ عظیم سے اللہ کی توبہ اور استغفار کے بعد اپنی اصلاح کر لے، ويؤمن بان الله سبحانه في العلو فوق العرش، اور اس بات کو یقین کر لے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عرش پر ہے، فوق العرش، عرش پر ہے، فوق جمیع خلقہ، وہ رب العالمین اپنی تمام مخلوق سے اوپر اور اعلیٰ ہے۔ القول بأن الله في كل مكان كفر، یہاں شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو وہ گویا کہ کفر اختیار کرتا ہے۔ هذه مسألة عظيمة مهمة، ہاد مسئلۃ مہم جدا، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے۔ میرے ویورز بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کو دیکھ کر بڑا تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو اکابر نے ہمیں یہی سکھایا ہے، بھائی توبہ کر لو۔ وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العلي، بأنه العلی، اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو العلی اس کا نام ہے، وأنه الأعلى، وأنه الأعلى، وأنه القاهر فوق عباده، فوق عباد، القاہر فوق عباد۔ اللہ رب العالمین متعدد آیات میں یہی فرماتا ہے، وأن الأمور تتنزل من عنده وتعرج إليه، وتعرج الیہ۔ یہاں صرف اور صرف آپ تک اس بات کو پہنچانا مقصد ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ، ہر چیز میں ہے اور ہر جگہ ہے، میرے دل میں بھی اللہ، تیرے دل میں بھی اللہ، یہاں پر بھی اللہ اور وہاں پر بھی اللہ، یہ عقیدہ رکھنا کفریہ عقیدہ ہے۔ براہ کرم اس کی اصلاح کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اور اس جاریہ اور اس لونڈی کا واقعہ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہیں،
تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو اسلام اور کفر کا یہ حد فاصل ہے، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، بہت بڑی گمراہ کن فکر ہے جو صوفیوں کے طرف سے اہل سنت والجماعت کے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے۔ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فوق کل سماء فوق کل شیء، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن رحمان اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، یہی صحیح العقیدہ ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین، شیخ فوزان، ان تمام کا یہی عقیدہ ہے۔ جل وعلا اخبرنا انه في السماء، انه في السماء، شیخ صالح الفوزان يخسف بكم الارض فاذا يريد ان يعتقها عن نذر نذره۔ یہاں شیخ صالح الفوزان بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفری عقیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه، فإنها مؤمنہ، اسی حدیث کو پیش کیا ہے جس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاریہ سے پوچھا تو کہا اللہ تعالیٰ وہ آسمان پر ہے، اور اس خبر کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے اور گمراہ کن عقائد سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔